مسلم شریف سیاستہ کی سب کتب میں موجود ہے. صحابہ کرام تشریف فرما ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے بال سیاہ تھے, لباس اس کا سفید تھا, رنگ اس کا خوبصورت سفید رنگ تھا. اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے ملایا, اتحیات کی شکل و صورت میں بیٹھا. اس پر کوئی سفر کے آثار بھی نہیں تھے, کوئی تھکاوٹ بھی نہیں. ہوتا ہے نا بندہ دور کا سفر کر کے آئے تو جسم پہ ڈسٹ ہوتی ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے, نکاحت پتہ چل جاتا ہے سفر کر کے آیا. کوئی سفر کے آثار نہیں تھے. تو اس نے اپنے گھٹنوں کو آپ کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑا. تو اس نے ایمان کے متعلق پوچھا, ایمان کیا ہے؟ آپ نے بتا دیا ایمان یہ ہے اللہ پر ایمان لائے, رسول پر ایمان لائے, فرشتوں پر, کتابوں پر, آخرت پر, ساری بھی باتیں بتائیں. پھر اس نے اسلام کے متعلق پوچھا, آپ نے وہ بھی بتا دیا. پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا, احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو جب نماز کے لیے کھڑا ہو, اللہ کی عبادت کرے, تو تو ایسے تصور کر جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتا تو پھر یہ ضرور یقین رکھ کہ جس کی تو عبادت کر رہا ہے وہ رب تجھے دیکھ رہا ہے. پھر اس نے قیامت کے متعلق پوچھا, قیامت کی نشانیوں کے متعلق پوچھا. پھر وہ شخص اٹھ کے چلا گیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب باہر دیکھا تو وہ غائب ہے, ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا. تو آپ نے پوچھا کہ میرے صحابہ جانتے ہو یہ آنے والا کون تھا؟ صحابہ کرام نے کیا عرض کیا, قربان جائے, اس میں بھی عقیدے کی بات ہے. انہوں نے نہیں کہا کہ صرف یہ نہیں کہا اللہ عالم, اللہ جانتا ہے. انہوں نے کہا اللہ ورسولہ عالم, اللہ بھی جانتا ہے, اللہ کا رسول بھی جانتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں. ہم جو کہتے ہیں نا ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے, یہ حدیث سے ثابت ہے. صحابہ نے عرض کیا حضور اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کا رسول بھی جانتا ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے میرے صحابہ, یہ جو آنے والا شخص تھا تم میں سے کون اس کو جان سکتا تھا؟ یہ کوئی بندہ نہیں تھا, یہ یہاں کا رہنے والا نہیں تھا. یا رسول اللہ پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا ہذا جبریل. سرکار کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں, ان الفاظ پہ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. ہذا جبریل جاء یعلم الناس دینہم. فرمایا یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارے دین کی باتیں سکھانے آیا تھا, یہ سکھانے آیا تھا مدینے کے تاجدار کا ادب کس طرح کرتے ہیں. یہ تمہیں ایمان سکھانے آیا تھا, اسلام سکھانے آیا تھا. اب میں عرض کرنے لگا ہوں, جو بات سنیں گے تو کلیجے کو ٹھنڈک پہنچ جائے گی. اب آپ خود بتائیں, جبریل اللہ کا مقرب فرشتہ ہے, سید الملائکہ ہے, وہ بشر ہے کہ نور ہے؟ نور ہے. بولیے کیا ہے؟ اونچا بولو کیا ہے؟ اللہ کے سارے فرشتے نور ہیں, تو جبریل بھی نور ہے. وہ نور ہو کر انسانی شکل و صورت میں آ گیا, زمین پہ آ گیا, صحابہ کرام کے درمیان مصطفیٰ کے پاس بیٹھ گیا. کسی کو پتہ نہیں چلا یہ بندہ ہے یا فرشتہ ہے. میں نے کہا وہ فرشتہ ہو کر اگر انسانی شکل و صورت میں آ جائے, اس کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں آتا. تو مدینے کے تاجدار نور ہو کر انسانی شکل و صورت میں آ جائیں, آپ کی نورانیت میں بھی کوئی فرق نہیں آتا. یہ حدیث ہے. وہ نور ہے اور انسانی شکل و صورت میں آ گیا, اس کی نورانیت برقرار رہی. سرکار بھی نور ہے, نور ہو کر انسانی شکل و صورت میں آ گئے, مصطفیٰ کی نورانیت میں بھی بولو کوئی فرق نہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے دونوں حیثیتیں عطا فرمائی, نور بھی اور بشر بھی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ اگر وہ بشر نہ ہوتے, افضل البشر نہ ہوتے تو ہمیں فیض کیسے دے سکتے تھے؟ فیض دینے کے لیے بشر ہونا ضروری تھا. اگر صرف بشر ہوتے, نور نہ ہوتے تو اللہ سے فیض لے کس طرح سکتے تھے؟ اللہ سے فیض لینے کے لیے
نور ہونا ضروری ہے، تو مصطفیٰ ہمیں چونکہ فیض دینا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے بشریت بھی عطا فرمائی ہے، اللہ سے نور لینا تھا اس لیے اللہ نے نورانیت کا روپ بھی عطا فرمایا۔